الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. حضرات، دین اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمان سے نازل کردہ دین ہے، تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی محمد الرسول اللہ تک سب کا دین جو تھا وہ دین یہی دین اسلام تھا. نبی علیہ السلام کے اوپر جب اللہ کی وحی اترنے شروع ہوئی، وحی کے تقریباً 13 برس تک دیگر کئی قسم کے احکامات اترتے رہے، لیکن جب مدینہ شریف میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو اس کے دوسرے سال، مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام کی عمر اس وقت 55 سال کی عمر تھی. شعبان کے مہینے کے اندر نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ 55 سال کی نبی علیہ السلام کی عمر تھی جس وقت یہ آیت اتری کہ مومنوں، اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، اور یہ روزے تمہارے اوپر جو فرض کیے ہیں یہ نہیں کہ تمہارے اوپر صرف ہوئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی بھی جتنی امتیں تھیں آدم علیہ السلام تک، ہر نبی کی امت کے اندر یہ روزوں کا مسئلہ رہا.
عجیب بات ہے کہ آج کل اس وقت عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاتھ میں جو ان کی بائبل ہے، انجیلیں ہیں، میں اللہ کے فضل سے ان کو بھی میں نے پڑھا ہوا ہے، آج بھی انجیلوں کے اندر، بائبل کے اندر آج بھی تقریباً 48 مرتبہ روزے کا ذکر ہے. آج بھی بڑی تبدیلیاں کرنے کے باوجود آج بھی 48 مرتبہ ذکر ہے. یہ روزے جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ سادہ سی بات یہ ہے کہ روزہ یہ ہوتا ہے کہ صبح فجر کے وقت، طلوع فجر صادق کے وقت سے لے کے غروب آفتاب تک، یعنی جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا، ہر قسم کے کھانے پینے، ازدواجی معاملات اور دیگر کچھ پابندیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا کہ فلاں فلاں چیز سے تم نے منع کر ہونا ہے. اس کا نام ہے روزہ. روزے کے لیے جو رکھنے کے لیے جو نیت ہے، یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے دین میں کسی بھی عمل کی کوئی نیت لفظوں میں نہیں ہے. نہ نماز کی ہے، نہ روزے کی ہے، نہ حج کی ہے، نہ زکوٰۃ کی ہے. کسی قسم کی کوئی نیت جو منہ سے نہیں ہوتی. اللہ کی شریعت میں نیت یہی ہوتی ہے، انسان اپنے دل میں سمجھتا ہے کہ میں، یا اللہ یہ تیرا حکم ہے، میں تیرا حکم مان کے روزہ رکھنے لگا ہوں. یہ تیرے نبی کا حکم ہے، میں مان کے روزہ رکھنے لگا. تیری شریعت کے مطابق میں روزے رکھنے لگا ہوں. یہی دل کے اندر جو اس کا خیال ہے نا، اس کا نام ہے نیت. اپنے منہ سے لوگوں نے جو بنائی ہوئی ہے نا، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ نیت رب کی قسم دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں بالکل نہیں، یہ اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہے. اور دیکھ لے کیلنڈروں کے اوپر لوگوں نے جس نے دیکھے یہی لکھا ہوتا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا صبح کے وقت، سحری کے وقت ضرور کچھ نہ کچھ کھایا کرو. آپ نے فرمایا تھا تَصَغَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَکَۃ. نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح سحری ضرور کیا کرو. ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے اندر یہ فرق ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے. وہ جس وقت رات کو روزہ کھولتے ہیں، کھولنے کے بعد ذرا آنکھ لگ گئی اسی وقت روزہ شروع ہو گیا. سحری کا ٹائم نہیں ہوتا عیسائیوں اور یہودیوں میں. فرمایا ہمارے ان کے روزے میں فرق ہے کہ ہم صبح کے وقت سحری کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تَصَغَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَکَۃ. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے. بلکہ ایک حدیث کے اندر عجیب بات یہ ہے کہ ہم سارے یہی پڑھتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ بھی رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے فرشتے رحمتوں کی دعائیں کرتی ہیں نبی پاک کے لیے. اور عجیب بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین. اللہ بھی رحمتیں بھیجتا ہے، فرشتے بھی رحمتوں کی دعائیں اس آدمی کے لیے کرتے ہیں جو صبح کے وقت سحری کھاتا ہے. یعنی عجیب بات ہے. اور نبی علیہ السلام نے اس کھانے کو کہا تھا ہلم الی الغداء المبارک. فرمایا کھایا کرو کچھ نہ کچھ کوٹ پانی پی لو، کچھ نہ کچھ ضرور کھایا کرو. ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے اندر یہ فرق ہے. اگر صبح کے وقت انسان کو اٹھا ہے تو وقت اس کا تھوڑا ہے، اس نے دیکھا کہ وقت بالکل تھوڑا ہے اور وہ نہانے والا ہے، جنبی ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، اس نے نہانا فرض ہے. تو شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ فٹافٹ وضو کر کے یہ کھانا کھا لیں، پہلے اذان ہو جائے، اذان کے بعد بے شک یہ نہا کے اس کے بعد نماز پڑھ لیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی انسان کھانا کھا رہا ہے نا، برتن اس سے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اس میں سے کھانا کھا رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ سنتا ہے کہ کھانا کھا رہا ہے، ادھر سے اذان کی آواز شروع ہو گئی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہاتھ والے برتن ہے نا، جتنا اس کے اندر کھانا ہے، بے شک اذان ہو جائے یہ کھانا کھا لے، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص رعایت ہے اس آدمی کے لیے.
لیکن ہاتھ والا کھانا یہ نہیں کہ اپنی بیگم کو کوئی ذرا چاہ بنا میں کھانا کھا لینا, یا اے کر یا فلاں جا تو پروٹھا پکا میں کھانا نہ. جو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے نا جو چیز اس نے, وہ جو چھابے کے اندر روٹی کھا رہا ہے, پلیٹ ان چاولوں کی پکڑی ہوئی ہے, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کھا سکتا ہے. آپ نے فرمایا اذا سامع احدکم النداء, بے شک آواز آ جائے اذان کی, فرمایا محمد الرسول اللہ نے یہ اس آدمی کے لیے اجازت ہے جس نے کوئی کھانے کی چیز پکڑی ہوئی ہے, یہ کھائے بے شک اذان ہو جائے, اس کا اللہ تعالیٰ روزہ قبول کرے گا. پھر فمن کان منکم مریضا او علی سفر, تو جو آدمی مریض ہو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ بڑی رعایتیں دی ہیں. مثال کے طور پہ ایک مرض ہوتا ہے, اس سے بھی مرض کہتے ہیں, ایک عورت ہے اس کو ماہانہ تکلیف شروع ہو گئی ہے یا وہ دن آ گئے ہیں, اللہ نے کہا یہ روزہ نہ رکھے, یہ بعد میں روزہ رکھ لے. اور اسی طریقے سے اگر ایک عورت ہے اللہ نے اسے اولاد ماہ رمضان کے اندر اولاد کی نعمت عطا کی ہے اور وہ ابھی پاک نہیں ہوئی, جتنے دن پاک نہیں ہوتی اتنے دن اس کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے, یہ روزہ بعد میں رکھ لے. لیکن اگر فرض کرے کسی عورت کو اللہ نے امید لگائی ہوئی ہے یا وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, ان دونوں عورتوں کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہے روزہ رکھ سکتی ہوں کوئی بات نہیں تو روزہ رکھ لے, ورنہ اس کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ یہ روزہ جو ہے نا یہ بعد میں, یہ دونوں عورتیں, ایک وہ جس کو اللہ نے کوئی امید لگائی ہوئی ہے اور دوسری جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے, شریعت کہتی ہے یہ روزہ بعد میں رکھ لیں, یا اگر رکھنا چاہتی ہے تو رکھ لے. اس کے لیے دونوں چیزیں ہیں. ایک آدمی مریض ہے, عام مریض ہے, نزلہ ہے, زکام ہے, کھانسی ہے, بخار ہے, یا عارضی بیماری ہے, یا عارضی طور پہ اس کا آپریشن ہے اور اس کے بعد ڈاکٹروں نے کہا یہ آپریشن کر رہے ہیں کہ پتا ہے یہ نکال کے صاف ہو جائے گا, فلانا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اس کو عارضی بیماری کہتے ہیں کہ جس کے بعد ڈاکٹر کہیں کہ تم اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپریشن کرا لو, یا بیماری ہے اس کا ٹیکہ لوا لو, فلاں کرو, چند دن دوائی کھا لو, اس کے بعد تمہیں آرام آ جائے گا. اس مریض کے لیے شریعت نے یہ بات کی ہے کہ کوئی دوسرا بندہ نہ اس کو کہے کہ لو جی تھوڑی جی بیماری ہے تو دیکھو اس نے روزے چھاڑ دیتے ہیں. اللہ نے نہیں کہا, یہ اس بندے کے اوپر ہے, اللہ نے چھوڑا ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ رکھ سکتا ہے تو رکھ لے, نہیں اگر رکھ سکتا تو اللہ نے اس کو اجازت دی ہے یہ ماہ رمضان کے بعد روزے رکھ لے. اور اگر کوئی انسان ہے اس نے ماہ رمضان کے روزے رکھنے تھے بعد میں, یہ بات سمجھ لیں, وہ عورت ہے اس نے بعد میں روزے رکھنے تھے, یا مرد ہے اس نے بعد میں روزے رکھنے تھے, لیکن اللہ کی قدرت وہ وفات پا گیا ہے, تو شریعت کیا کہتی ہے جس نے بعد میں روزے رکھنے تھے نا, آپ نے فرمایا, نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے ولی جو ہیں مما تاب علیہ صیام, فرمایا جو انسان فوت ہو جائے اس نے روزے رکھ نہیں سکا, اور ٹائم ہی نہیں آیا, روزے رکھنے تھے, اس کی نیت تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ٹھیک ہو کے رکھتا ہوں, نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے گھر والے جو ہیں نا یہ اس کی طرف سے جتنے روزے چھوٹے ہیں نا وہ روزے رکھیں گے. لیکن اگر کوئی انسان اللہ نہ کرے اس کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ جس کے بارے میں ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ تم نے کبھی ٹھیک ہونا ہی نہیں, تمہیں دل کے بال ایسے ہیں, تیرے بال ایسے ہو گئے ہیں, یا تجھے اللہ نہ کرے تجھے کینسر کی بیماری ہے, یا اللہ نہ کرے تجھے جو القلب کی بیماری ہے. یہ جو القلب ایک بیماری ہوتی ہے کہ وہ مریض ہر 5-6 منٹ بعد کچھ نہ کچھ چیز چکھتا رہتا ہے, کھاتا رہتا ہے, پھر 5-6 منٹ گزر پھر کھاتا ہے, پھر یہ اگر کوئی اس قسم کی بیماری ہے, مستقل بیماری, اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کی بیماری مستقل ہے, یا ایک آدمی ایسا ہے جو بوڑھا آدمی ہے, بوڑھی عورت ہے, اب اس نے تو کبھی جوان ہونا ہی نہیں, اس نے تو بوڑھا ہی بوڑھا ہونا ہے, تو یہ جو مستقل بیماری ہے نا, یا جن کے بارے میں ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ تم نے ٹھیک نہیں ہونا, شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, یہ ہر روز ایک روزے کے بدلے میں آدھا سا 1 کلو 50 گرام گندم یا جو
یا پنیر، یہ جو کھویا عرب لوگ بناتے ہیں، گندم، جو، پنیر، کھجور یا منقع، ان میں سے کوئی ایک چیز جو ہے نا، یہ آدھا سا 1 کلو 50 گرام کے حساب سے ہر روزے کا فدیہ یہ کسی مسکین کو دیں، ایسے مسکین کو جو نمازی ہو۔ یاد رکھنا ہے، یہ مسکین کو نمازی کو دینے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اب کئی لوگ کہتے ہیں جی میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں کسی سے روزہ رکھا رہا ہوں۔ اللہ کی شریعت میں کسی سے روزہ رکھوانا یہ جائز ہی نہیں۔ اور جو روزہ رکھتا ہے اس نے اپنا روزہ نہیں رکھنا، اس کا اپنا روزہ کدھر گیا ہے؟ اگر وہ دوسرے لوگوں کا روزہ رکھے گا تو کوئی آدمی کسی کا روزہ نہیں رکھ سکتا۔ صرف یہ سن لیں، نہ مرد کا، نہ عورت کا، نہ باپ کا، نہ ہاں، میں نے جیسے آپ کو کہا ہے کہ اگر کسی آدمی کی عارضی بیماری ہے اور وہ کہتا ہے میں ماہ رمضان کے بعد رکھ لوں، وہ فوت ہو جائے گا تو اس کے روزے جو ہیں وہ پچھلے رکھیں گے۔ دوسرا، کوئی آدمی کسی کے روزے نہیں رکھ سکتا۔ ایک آدمی اگر بیمار ہے تو اپنے وہ پیسے جو ہیں، ایک روزہ کا 1 کلو 50 گرام گندم، جو، کھجور، پنیر یا میوے کشمش جو تھے، یہ کسی بھی مسلمان کو ماہ رمضان کے پہلے بھی دے سکتا ہے، ماہ رمضان کے بعد بھی دے سکتا ہے۔ روزہ رکھوانے کی شریعت میں کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر ایک انسان ہے کہ وہ سفر پہ ہے، اس نے جانا ہے کسی جگہ، تو سفر پہ روزہ رکھنے کی شریعت نے 2 باتیں کہی ہیں۔ اگر دل کرتا ہے روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھ لے سفر میں، اگر نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھ دے۔ لیکن افضل بات یہ ہے کہ وہ روزہ سفر کے اندر نہ رکھے۔ کوئی آدمی کسی کو یہ نہ کہے، یاد رکھیں، لو جی آج کل تو گڈیاں بڑیاں ودیا نے تو گڈیاں چ AC لگا ہے تو رکو جی روزہ نہیں نہ۔ اور جب اللہ اجازت دیتا ہے تم کون ہو؟ جب اللہ اجازت دیتا ہے کہ تم مریض ہو یا مسافر ہو تو تم روزے بعد میں رکھ لینا۔ دوسرے کسی بندے کا کیا کام ہے کہ اندر آگے جا کے دخل اندازیاں دیتا پھرتا ہے؟ اگر کوئی انسان سفر کے اندر دوسرے لوگوں کو تنگ کرتا ہے، کہ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی تھا، اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ دوسرے بھی تھے، جا رہے تھے، وہ لیٹا ہوا تھا، دوسرے اوپر پکھا چل رہے تھے کپڑے کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے، کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہم نے تو روزہ نہیں رکھا۔ یہ بندہ کہتا ہے میں سفر وچ بھی روزہ چھڈنا نہیں۔ اب دوسرے لوگوں کو بھی تنگ کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی کے لیے جو سفر کے دوران دوسروں کو تنگ کرتا ہے، ان کے اوپر پریشانی ڈالتا ہے، آپ نے فرمایا اولئک العصاة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسروں کو تنگ کرنے والا اللہ کے نزدیک نافرمان انسان ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس آدمی کو جو دوسروں کو تنگ کرتا ہے، اس کے روزے کا کوئی ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ روزہ رکھے، میں روزہ رکھے، تسی مینوں پکھا چلو، میں انج کرنا، میرے پاس ٹھنڈے پانی کا انتظام کرو، انج کرو، چھائیں کرو، او کرو، اے کیا دوسرے انسانوں کو تنگ کر رہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی کا کوئی روزہ اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ روزہ کے اندر انسان جائز کام کیا ہے کہ انسان اگر بھول کے کوئی کھا گیا ہے، کوئی کھا پی رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھلایا ہے، اس کو پلایا ہے تو اللہ نے پلایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ نے اس کو کھلایا ہے، اللہ نے اس کو پلایا ہے، تو بھول کے کھا پینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دوسرا، سفر کے روزے کے دوران اگر کوئی غسل کرنا چاہے، گرمی لگتی ہے یا اور کوئی وجہ ہے، 2-4 دفعہ بھی نہاتا ہے تو اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی مسواک کرتا ہے تو سارا دن، عصر کے بعد بھی، ظہر کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی، اس سے پہلے بھی، فجر کے بعد بھی، اس سے سارا دن محمد الرسول اللہ جب دل کرتا تھا آپ مسواک کرتے تھے۔ لہٰذا سارے دن میں جب بھی مسواک کرے کوئی ایسی بات نہیں۔ اور مسواکیں کئی کڑوی ہوتی ہیں،
کئی میٹھی ہوتی ہیں، کئی کیکر کی ہوتی ہیں، کئی کنیر کی ہوتی، یہ مسواکوں کا سواد ہوتا ہے نا الگ الگ۔ تو شریعت نے ایک اور بات کہی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اگر کوئی عورت گھر کا کھانا پکاتے پکاتے کھانے کو چکھ کے زبان کے اوپر اور تھوک دے تو اس کی بھی اجازت ہے، اس لیے کہ انسان جب وضو کرتا ہے پانی بھی کئی کھارے ہوتے ہیں، کئی میٹھے ہوتے ہیں، مسواکیں بھی کئی کھاری ہوتی ہیں، کئی میٹھی ہوتی ہیں، کئی کڑوی ہوتی ہیں، اس لیے عورت اگر چکھ کے اس کو تھوک دے تو اس کی کوئی بات نہیں۔ ناجائز بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو، جس کو میاں بیوی کے معاملات، کھانا پینا، اس سے روکا ہے۔ ہر قسم کی دوائی جو ہے، ہر قسم کی دوائی کھانی جو ہے وہ بے شک دوائی، یہ کئی لوگ ایسے کرتے ہیں دوائی انہیلر لیتے ہیں، وہ منہ کے اندر وہ کرتے ہیں، وہ دوائی اندر جاتی رہتی ہے تو کہتے ہیں جی ہوا آئی ہے، یہ ہوا نہیں، دوائی اندر جاتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی ٹکی کھانے سے، کوئی انجیکشن لگوانے سے، کسی قسم کا، بے شک ویکسین کیوں نہ ہو، ویکسین بھی کیوں نہ ہو، روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے۔ کوئی چیز دنیا کی یاد رکھے کھانے اور پینے سے اور انجیکشن لگوانے سے روزہ جو ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور خاص کر کے شریعت نے جن باتوں سے روکا ہے وہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ صرف کھانا پینا نہیں چھڈنا، اس کے علاوہ بھی جھوٹ نہیں بولنا ساری دیہڑی، سارا دن۔ مسلمان کو تو عام بھی روزے کے بغیر بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ پھر جھوٹ بولنا اور آپس میں لڑائی جھگڑے کی باتیں کرنا اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ لغو باتیں کرتا رہنا، سیاست کی باتیں کرتا رہنا، فضول بے مقصد قسم کے، دن سے لے کے شام تک چپ کر کے کمرے دے اندر وڑ کے تے جو موبائل دیکھتا رہنا، یہ تمام چیزیں جو لغو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اگر ایک کام نہیں نہ چھوڑنے تو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں اس بندے۔ روزے کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے، یا اللہ تیرے لیے روزہ رکھا ہے، تو اپنے بندے کو معاف کر دے، یا اللہ تو بندے کے اوپر رحم کر دے۔ اور پھر روزہ جو ہے افطار کرتے وقت جس وقت سورج غروب ہو جائے، بے شک اذان ہو نہ ہو، اذان کا کوئی اعتبار نہیں، عین ممکن ہے لیٹ گئی ہو، عین ممکن ہے کوئی اور وجہ ہے، عین ممکن ہے وہ بندہ جنگل میں ہے، سیدھی سی بات ہے کہ جس وقت سورج غروب ہو جائے اسی وقت اس کو چاہیے کہ روزہ افطار کر لے۔ اور افطار کرنے کا طریقہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھنے کے بعد وہ جو ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تازہ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے، اور اگر تازہ نہ ملتی تو چھوارے کے ساتھ میرا سونا نبی کر لیتا، اور اگر چھوارا بھی نہ ملتا، حدیث کے اندر آتا ہے تو نبی علیہ السلام پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لیا کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات کہی، فرمایا جو انسان لوگوں کے روزے کھلواتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا روزہ کھلوایا جتنا ثواب اس کو روزے کا ملتا ہے، کھلوانے والے کو بھی اتنا ہی ملتا ہے۔ یہ روزہ ہے کیا؟ سادہ سی بات ہے کہ یہ روزہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، سیدھی سی گل ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان میں شامل ہے روزہ رکھنا، یاد رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے روزہ رکھنا۔ اور پھر یہ بات یاد رکھنا، روزے میں خاص بات یہ ہے انسان کو کچھ سکھایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا سکھایا جاتا ہے؟ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ روزے کے اندر انسان کو یہ سکھایا جاتا ہے بندیا تو کسی جگہ بھی چلے جا، تینوں اللہ ویندا ہی پیا، دھیان نال۔ یہ انسان کو عجیب بات ہے کہ ماہ رمضان گزرتا ہے تو اس کے بعد انسان سمجھتا نہیں مجھے اللہ دیکھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کم تولتا ہے، بے ایمانی، سود، حرام سارے کام کھاتا ہے، عورتوں کو دیکھتا ہے، عورتوں کی فلمیں دیکھتا ہے، ننگے گانے دیکھتا ہے، ننگے کام، یہ سارے کیوں کام کا جی اللہ نہیں جی ویندا پیا۔ اور اس کو یہی سکھایا جاتا ہے میرے بندے تو اندر بھی جا کے کھا لے، پچھلے اندر بھی چلا جا، نیرے چ بھی چلا جا، تیرا اللہ تینوں ویندا ہی پیا۔
یہ مومن کو سکھایا جاتا ہے کہ زمین آسمان کی کوئی چیز جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مخفی نہیں ہے۔ اور پھر روزے کے اندر انسان کو یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ یہ تم نے بیوی سے تمہیں جو پرا رکھا ہے، بیوی تیری حلال ہے، نکاح تیرا ہوا ہے، یہ کھانا جو ہے سب چیزیں تیرے لیے حلال ہیں، یہ کیوں نہیں کھاتا، کیوں پرے پرے رہتا ہے؟ اس لیے رہتا ہے یا اللہ بے شک یہ حلال ہیں، لیکن میرے مالک اگر حلال چیز سے بھی تو روکے گا تو میں رک جاؤں گا۔ کھانا تو حلال ہے نا، تو کیوں نہیں کھاتا؟ میرے مالک نے روکا ہے اس لیے میں رک گیا ہوں۔ تو چاہیے جائے کہ مسلمان جو ہے یہ وہ حرام چیزیں کا کام کرے، یہ تام اللہ معاف کرے، یہ دکاندار، یہ کپڑے والے، دیگر اور فلانے، ماہ رمضان کے اندر ساری زندگی کی گناہ جتنے ہوتے ہیں ان سے سب سے کلے ماہ رمضان میں سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنا، عورتوں کو چیک کرنا، عورتوں سے عجیب عجیب قسم کی گفتگو کرنا، نمازیں نہ پڑھنا، رات لیٹ تک اپنا بیڑا غرق۔ اے اللہ نے تو روزے اس لیے مقرر کیے تھے، مومنو میں نے تجھے معاف کر کے جنت بھیجنا ہے، لعلکم تتقون۔ یہ تتقون کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تجھے بچانا ہے اور میں نے تجھے جہنم سے بچا کے جنت میں بھیجنا ہے، اس لیے روزے بھیجے ہیں۔ تو کیا جی ہے جی بس یہ ہے مہینہ، بس یہ ہے بس یہ ہے مہینہ، تباہی بیڑا غرق اپنی ذات کا کر رہا ہے۔ اور کئی لوگوں نے روزہ سمجھا ہوا ہے شاید یہ روزہ جو ہے نا یہ انسان کو نا، یہ جس طرح ڈائٹنگ انسان کرتا ہے نا اس طریقے سے یہ روزہ انسان کے یہ دل کی شریانیں کھولتا ہے، یہ یورک ایسڈ کم کرتا ہے، یہ ہڈیاں کو جوڑتا ہے۔ یہ کیسی پاگلوں والی باتیں ہیں؟ یاد رکھنا ہم روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ یہ اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، نہ، رب کی قسم اس لیے رکھتے ہیں یہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے، بس اس نیت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ مجھے یاد آ گیا کہ ایک دفعہ شیخ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی میں جی ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس چیز کا یہ فائدہ ہے، 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 یہ فائدہ ہے۔ ماہ رمضان تھا تو کہنے لگا میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی بیماریوں کا فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے۔ کہنے لگے تو دین کی تمام باتوں کا فائدہ بتانا ہے یہاں؟ کہنے لگے بتاؤ پھر اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اب سوچنا شروع کر دیا کہ اس کا کیا فائدہ ہے، کیونکہ وہ جب دنیا سے ہی چلا گیا تو فائدہ کیا بتائے اس کا۔ اس لیے کہنے لگے فائدے کے لیے نہیں، ہم اللہ کا حکم سمجھ کے روزہ رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھنا یہ روزہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ آدم علیہ السلام کی آزمائش تھی ایک درخت کے قریب نہیں جانا، اور مسلمان کو روزے کے اندر ساری دنیا کے تمام درختوں اور پھلوں سے منع کیا گیا، وہ تو صرف ایک تھا۔ آدم علیہ السلام کو تو ایک درخت سے روکا تھا۔ آدم علیہ السلام کے لیے تمام، اب ان کی بیوی حلال تھی، مسلمان کے لیے روزے کے اندر اس کی بیوی حلال نہیں۔ یہ بڑی سخت آزمائش ہے، آدم علیہ السلام سے بھی زیادہ۔ آدم علیہ السلام کے پیچھے تو ایک شیطان لگا ہوا تھا، اور ادھر تو بے شمار سینکڑوں ہزاروں لاکھوں شیطان انسان کے ہر وقت خون کے اندر دوڑتے ہیں۔ یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک بڑی مہربانی فرمائی ہے کہ اللہ نے تعاون بڑا کیا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے بندے رکھ لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت ماہ رمضان شروع ہوتا ہے اللہ اسی وقت وڈے وڈے جو شیطان ہوتے ہیں نا ان کو بند کر کے جکڑ کے ان سنگلاں کے نال بند کے ان کو پرے کر دیتا ہے۔ شیطانوں اور میرے بندے نے روزے رکھنے نے، چلو انہوں نے بند کے پناہ کرو، میرے بندے کو گمراہ نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان ادھر شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کا حکم دیتا ہے کھول دیو، اور میرے بندیاں نے جنت جانا ہے، فرشتوں دروازہ کھول دیو، ان کو دروازہ کھولنے کی بھی تکلیف نہ کرنی پڑے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں دیکھیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے کہ میرے بندوں نے اب جہنم والے کام نہیں کرنے، نیکی والے کرنے نے، جہنم بند کرو بند کرو، اب انہوں نے جہنم کی طرف جانا ہی نہیں۔ اور لوگوں اللہ سے ڈرنا چاہیے،
عجیب بات ہے کہ سب سے زیادہ مسلمان جہنم کے دروازے توڑ توڑ کے کھلا کے جہنم کے اندر ماہ رمضان کے اندر جو دکانوں والے، ہٹیوں والے، پھل بیچنے والے جہنم کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ جہنم کا دروازہ بند کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب پہلا ماہ رمضان کا دن رات آتی ہے نا، اسی وقت آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے، وہ اونچی آواز میں کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اور نیکی چاہنے والے جنت کے دروازے کھلے ہیں، فٹافٹ اندر چل، اور چلو چل جنت دے اندر، اور چلو چلو چلو۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِرْ، اور برائیاں کرنے والے، اور جھوٹ بولنے والے، اور کام تولنے والے، فراڈ کرنے والے، دو نمبری کرنے والے، سود کھانے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، اور کیا فرشتہ کہتا ہے یا باغی الشر اقصر، اوے ہون تے اللہ نے جہنم دے دروازے بند کر دیتے نے، ہون تے شرم کر کے گناہ چھڑ دیو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتہ کہتا ہے اوے ہون تے کوئی شرم کر لو، ہون تو بچ جاؤ، ہون تے پیچھے ہو جاؤ۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ماہ رمضان جو آتا ہے نا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی انسان ماہ رمضان کے روزے اس وجہ سے رکھتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، میرا اللہ کے اوپر ایمان ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، رکھوں گا، بے شک میں بڑا ارب خرب پتی ہوں، بڑی نعمتیں ہوں، میرے مالک نے مجھے منع کیا ہوا ہے، میں روزہ رکھوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایمان کی حالت میں روزہ رکھے کہ میرے مالک کا حکم ہے، اور ساتھ واحتسابا، اور جو آدمی ساتھ یہ کہ اللہ سے امید ہی رکھے، جی میرے اللہ کی بات مانے تو اللہ بڑا کرم کرتا ہے، مہربانیاں کرتا ہے، میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں اللہ میرے اوپر کرم کر دے، مہربانیاں کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوب کرنا چاہیے، لالچ کرنی چاہیے مومن کو، یا اللہ تیرا حکم مانتا ہوں، تیرا بندہ رحم کر دے میرے اوپر۔ یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ فرمایا جو ماہ رمضان کو روزے رکھتا ہے یا ماہ رمضان کی راتوں کو بے شک مسجد کے اندر آئے یا گھر کے اندر اکلا ہی قیام کر لے، اکلا ہی، جسے ہم کہتے ہیں نا قیام اللیل، آج کل نام اس کا تراویحیں رکھا ہوا ہے، حدیث کے اندر تراویح کوئی نام نہیں، حدیث کے اندر قیام اللیل ہے۔ جو قیام اللیل کرے کلا گھر میں کر لے، کسی جگہ اپنے دوستوں کے ساتھ کر لے، عورت کلی کر لے، مسجد کے اندر جس جگہ، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رات کو قیام کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر دیتے، اور جو روزہ اللہ کے لیے رکھے اور اللہ سے لوب کرے کہ میرے مالک کا حکم ہے، یا اللہ تو تیرا بندہ، میں تیرا در چھڑ کے میں کدھر جاؤں، اللہ اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ روزے کا ایک اور فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان ابن آدم کوئی بھی نیکی کرتا ہے نا، ایک کی اللہ تعالیٰ 10 دیتا ہے کٹ تو کٹ، اور کئی کو 70، اور کئی کو 700، اور کئی کو اس سے زیادہ، الا الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ۔ فرمایا ہاں دوسری نیکیاں تو کو 700 باری اللہ 700 گنا دیتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ نے جبریل کو بھی نہیں بتایا کہ کتنا دینا ہے، یہ قیامت کے دن میں خود ہی اس کو جزا دوں گا، یہ میں قیامت کے دن خود ہی دوں گا اس کو جو دینا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو روزہ ہے نا، روزہ آتا ہے، یہ سنیں، اور روزے کیوں آتے ہیں پلا؟ بندیاں کے گناہ بڑے ہو گئے نے، بندے روزے رکھن میں انہوں جہنم تو آزاد کراں، آمین آمین یا اللہ، ہمیں ہمارے ماں باپ آل اولاد کے اوپر تمام اہل ایمان اور توحید کو جہنم سے آزاد کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلِلَّهِ يُعْتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ ماہ رمضان کی رات آتی ہے تو رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے، اور فرشتے اور لکھو اے بندہ بھی جہنم تو آزاد ہے، اے بھی آزاد ہے، اے بھی آزاد ہے، اے بھی آزاد ہے، اے بھی۔
اللہ जहन्नम से आज़ादी लिखता है, बंदों के नाम लिखवा देता है उनको। और मेरे वास्ते खलोता है जे कदी कुल्लू अल्लाह पढ़ता है, कदी कुल औज़ बिरब्बिन नास करता है, कदी सामे अल्लाह कहता है, कदी अलहम्दुलिल्लाह पढ़ता है, कभी अत्ताहियात करता है, कभी अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि करता है, कभी अस्सलाम अलैकुम फेरदा है। और मेरे बाद इनू लिखो इहदा ना जहन्नम चों आज़ाद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रात के वक़्त वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नारि वज़ालिका फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला। रात दे वक़्त भी और दिन दे वक़्त भी बंदे अपना मुसलमान रोज़ा रख के नमाज़ां पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं, काम कर रहे हैं हलाल का, और अल्लाह आसमान से फरिश्तों को कहता है इस बंदे का भी नाम लिख दो, ये भी जहन्नम से आज़ाद है, ये भी आज़ाद है, ये भी आज़ाद है, ये भी आज़ाद है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम की एक और हदीस में आता है इन्ना लिल्लाहि उतक़ा, अल्लाह तबारक व तआला जिस वक़्त मोमन रोज़ा खोलते हैं ना, रोज़ा इफ्तार करते हैं, रोज़ा इफ्तार करने की दुआ सादा सी है, बिस्मिल्लाह करके आप चीज़ खा लें और बाद में पढ़ लें ज़हाब ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह। ये दुआ बाद में पढ़नी है, सुने, ये दुआ बाद में पढ़नी है, बाद में पढ़नी है, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के रोज़ा खोल लेना है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस वक़्त मोमन रोज़ा खोल रहे होते हैं ना, वो रोज़ा खोल के खजूर मुँह च पा रहा है, पानी पा रहा है, दूध कोई और चीज़, और आसमान से अल्लाह कहता है फरिश्तों लिखो एदा नाम ही जन्नम तो आज़ाद है, और लिखो है भी आज़ाद है, है भी आज़ाद है भी आज़ाद। इसने रोज़ा रखा मेरे हुक्म के मुताबिक, इसने कोई ज़्यादती नहीं की। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस वक़्त इंसान कब्र में जाता है तो दाईं तरफ है ना जो मुर्दे की, ये दाईं तरफ जो होती है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये फरिश्ता जो होता है ना आके एक अजीब किस्म का फरिश्ता, यानी माह रमज़ान के रोज़ों की शक्ल एक बन जाती है, ये दाईं तरफ आकर खड़े हो जाते हैं, जहन्नम के फरिश्ते आगे आने लगते हैं, तो ये कहा कि लैसा ली लैसा लकुम इंदी मदखल, ये बंदा रोज़ा रखता रहा है, मैंने अजाब के फरिश्तों को इधर से आगे नहीं जान देना और फरिश्तों को आगे नहीं जाने देता मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया। लेकिन अल्लाह के लिए और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रोज़ा रखे। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन आपने फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लक़लूफ़ फ़मिस्साइमि अत्यबु इंदल्लाहि यौमल क़ियामा मिन रीहिल मिस्क। फरमाया रोज़ेदार के मुंह से फ़र्ज़ करो को हवाड़ निकलती है अल्लाह के दिन, अल्लाह के नज़दीक क़यामत के दिन ये कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा अच्छी लगती है अल्लाह के नज़दीक। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये रोज़ा सिफारिश करेगा, बंदा जो होगा ये मैदान महशर में खड़ा होगा कि अभी पता नहीं मेरा साहब होना है, पता नहीं क्या बनना है, ये रोज़ा जाके अल्लाह के सामने कहेगा या अल्लाह तूने हुक्म दिया था ना रोज़ा रखने का, तो तेरे हुक्म के मुताबिक इसने रोज़ा रखा है, फ़लाँ बंदे को माफ़ कर दे। बंदे को पता भी नहीं होगा और रोज़ा जाके माफ़ी नामा लेके कहेगा पाड़ो तेरे वास्ते मैं ले आऊँ जन्नत दी टिकट। फ़युशफ़ान फरमाया रोज़ा जो होगा ये सिफारिश करके ना कबूल उसका नाम लिखवा के आ भी जाएगा, बंदे को पता ही नहीं होगा। ये रोज़ा इसका मतलब कमाल की नेमत। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, फरमाया ये रोज़ा जो है अस्सियामु जुन्नतुम मिनन नार, जो इंसान ईमानदारी के साथ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रोज़े रखता है, रोज़े में कोई ख़यानत नहीं करता, क़यामत के दिन फरिश्ते इसको पकड़ के जहन्नम की तरफ लेके जाने लगेंगे और आगे जहन्नम के अंदर सामने खड़ा हो जाएगा दरवाजे के अंदर रोज़ा के, मैं नहीं अंदर जान देना, ये रोज़ा रखता था। फरिश्ता कहेगा मैंने, वो रोज़ा जो होगा ये खड़ा हो जाएगा, मैं नहीं अंदर जान देना इस बंदे को, इसलिए कि ये बंदा रोज़ा रखने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसलिए हदीस में आता है एक आपसे पूछा गया ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बड़ा आला काम क्या बताएं। एक आदमी ने कहा कोई बड़ा नफ़ा बख्श काम बताएं। एक आदमी ने कहा अल्लाह के रसूल कोई ऐसा काम बताएं कि मैं जन्नत के अंदर दाखिल ही हो जावा, कोई ऐसा काम दसो। आप फरमाया अच्छा
آپ نے فرمایا یاد رکھنا کہ جس وقت ماہ رمضان آئے اس کے روزے رکھنا، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ لَا عِدْلَ لَهُ لَا عِدْلَ لَهُ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اللہ کے حکم کے مطابق روزے رکھنا، اور روزے جب آ جائیں تو کوئی دنیا کا اور کام نیکی کا کر لو، وہ اس کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ ماہ رمضان کے روزہ رکھتا ہے نا، ایک امیر آدمی 2 کروڑ 10 کروڑ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، رب کی قسم جو روزے دار ہے اس کا زیادہ ثواب ہے۔ آپ نے فرمایا جو روزے کا کام ہے نا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر قرآن مجید نے یہ بات جو کہی ہے لعلکم تتقون، میں چاہتا ہوں کہ تم روزہ رکھے نا متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ سوال ہے متقی بن گیا تو اللہ دے گا کیا؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس متقی آدمی کو، روزے دار کو، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اللہ قیامت کے دن اس کو جنت کے اندر لے کے جائے گا کہ جا، اور میں تجھے میرے لیے روزہ رکھا تھا، جا میں نے جنت تجھے اس کے عوض تجھے دے دی، جا۔ اور ایسی جنت ہوگی ان المتقین فی جنات و نہر، اور جنت کے اندر جو ہوں گے نہریں نہریں ہوں گی، کو دودھ کیاں نہراں ادھر چل رہی ہیں، شہد کی نہراں ادھر چل رہی ہیں، آب طہور کی ادھر چل رہی ہیں، اور شراب طہور کی ادھر چل رہی، طرح طرح کی نہریں چلے۔ اور دنیا میں نہیں نہ کھاتے تھے تم، جا میریاں نہراں نہرے بچ بے شک چھالاں مار، بے شک پی، بے شک ڈبکیاں لا اور تارنا۔ تو دنیا میں روزہ رکھتا تھا، پانی کے قریب قطرہ بھی نہیں نہ پیتا تھا، جا میری طرف سے نہریں نہریں تیرے لیے۔ ان المتقین فی ظلال و عیون، اور جنت میں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں نے فی ظلال و عیون وفواکہ مما یشتہون، ہم نے جنت کے لیے بڑے جنتی آدمی کے لیے بڑے بڑے، دنیا میں بڑی گرمی لگتی تھی نا، اور روزے دار بڑی گرمی لگتی تھی نا، جا تیرے لیے ہم نے ایسے ایسے درخت جنت کے اندر رکھے ہیں، 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے وہ سایہ نہیں مکے گا، جا تینوں دیں گے۔ ان المتقین فی ظلال و عیون، اور تیرے لیے چشمے ہیں طرح طرح کے، یہ سلسبیل ہے، یہ زنجبیل ہے، یہ کوئی اور چشمے ہیں، یہ پانی نہیں نا روزے میں نہیں نہ کھاتے پیتے، جا تیرے لیے چشمے ہیں، نالے نار نالے پی جو دل کر دے گا۔ وفواکہ مما یشتہون، اور دنیا کے اندر جسے نا یہ فواکے کہتے ہیں عربی زبان میں ڈرائی فروٹ کو، یہ نیزے چلغوزے، یہ کاجو، یہ بادام، یہ پستہ، اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے، اور دنیا میں پاس سے گزر جاتا تھا نہیں نا، تھا غریب آدمی تھا نا، روزے رکھنے والا ہے نا، اور روزہ تو رکھا تھا، اور جا تیرے لیے پہاڑاں دے پہاڑ کاجوہ دے لگے نے، پستے دے لگے نے، باداماں دے لگے نے، چاہ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اور جا ان کھا، جا پی، اور تیرے انا کذالک نجزی المحسنین، تیرے واسطے وے میں اتنا کچھ رکھتا ہے، تو میرے واسطے پانی چھڑیا، میں تیرے واسطے کنیاں کنیاں نعمتاں رکھیاں۔ پھر اللہ یہ پاک یہ کہتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ دنیا میں ایک قطرہ بھی نہیں تو پیتا تھا، چھپ کے روزہ رکھتا تھا نا میرے لیے، جا تیرے لیے صاف ڈسٹلڈ واٹر کی نہراں چلا دیتیاں نے، دودھ دیاں نہراں چلا دیتیاں نے، اور تیرے لیے شراب طہور دیاں نہراں اور شہد دیاں نہراں تیرے واسطے چلائیاں نے، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ساری روح زمین کے جتنے پھل ہیں نا
اور دنیا میں تو پانی کے ساتھ روزہ کھولتا تھا، ساری دنیا کے پھل تجھے تیرے جا اور کھا تینوں دیتے نے ہن کھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے ان للمتقین مفازا حدائق وعناب وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ اور دنیا میں نے تجھے کہا تھا نا روزے کے دوران میاں بیوی الگ الگ رہنا، اور جا تیرے لیے جنت کی حوریں پکیزہ ایسی عورت کبھی کسی نے اور دیکھی بھی نہیں، جا تجھے جنت میں دیتی ہیں، جاؤ 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 موج کرو۔ مفازہ تو کامیاب ہے، اور اس حور کی عمر بھی تیری عمر کے برابر ہوگی، اور بنا تروبا تیری عمر کے برابر ہوگی، تیرے جڈی ہوگی، اور تیرے واسطے کھان پین میوے نہراں دودھ دیاں تیرے واسطے کی کچھ اللہ نے۔ لیکن دنیا دے اندر روزہ نہ چھڈی، مومن نہ چھڈی۔ اور پھر قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتان، فرمایا روزے دار کے لیے دو بڑی خوشیاں ہیں۔ ایک جس وقت وہ روزہ کھولنا ہے نا، ایسے دیکھ رہا ہے اے کھجور پہ اے پہ اے کھل گیا، آپ بسم اللہ، بڑی خوشی کے ساتھ روزہ کھولتا ہے، اس وقت دیکھنے والی ہوتی ہے مومن کی۔ فرمایا ایک تو خوشی دنیا کے اندر ہے نا، اور دوسری خوشی وَفَرْقَةٌ حِینَ یَلْقَىٰ رَبَّهُ، اور ایک خوشی قیامت کے دن اور ملنے والی ہے۔ اور روزے دار تو اندر جا کے کیوں نہ سے چھپ کر کے کھاندا، اے اللہ ویندا ہے، باہر جا کے اے اللہ ویندا ہے، اے کلے کمرے اے اللہ ویندا ہے، تے اللہ ویکھے ہی اے نہیں۔ وَفَرْقَةٌ حِینَ یَلْقَىٰ رَبَّهُ، اور ساری زندگی جیسا اللہ کو ڈرتے رہے، تمام نور کے پردوں کو پرا کر کے اللہ کہے گا یہ اللہ ہے جس سے تم ڈرتے تھے۔ اللہ اپنی زیارت بھی روزے دار کو کرائے گا۔ اتنے فائدے روزے دار کے، اور نبی علیہ السلام نے ایسے نہیں بات کہی تھی۔ فرمایا افسوس ہے اس آدمی کے اوپر کہ ماہ رمضان آیا اور وہ جنت کے اندر داخل ہی نہیں ہوا، جہنم سے بچا ہی نہیں، وہ اس نے کوشش نہیں کی۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باؤدا یہ بندہ دفعہ دور ہو جائے کہ ماہ رمضان آیا تھا تجھے جنت میں داخل کرنے کے لیے، تو پھر بھی داخل نہیں ہوا، تجھے جہنم سے بچانے کے لیے آیا تھا اور پھر بھی تو جہنم سے نہیں بچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح ایمانداری کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ۔ لوگوں یاد رکھ لو روزہ اصل میں پتہ ہے کیا ہے؟ کھانا پینا، میاں بیوی کے معاملات، اس کے علاوہ انسان انا ہو جائے۔ انے کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح اندھے کو نظر نہیں آتا دنیا میں کوئی برائی نہ دیکھے، نہ موبائل پہ دیکھے، نہ باہر دیکھے، نہ سڑکوں میں دیکھے، نہ گلیوں میں دیکھے، نہ مارکیٹوں میں دیکھے، نہ اندھا ہو جائے، بولا ہو جائے، کوئی گناہ کسی قسم کا سنے ہی نہ، نہیں میں نے سننا، اور انسان گونگا ہو جائے، زبان سے کسی قسم کی نہ غیبت کرے، نہ چغلی، نہ جھوٹ، نہ زبان سے کسی قسم کی کوئی بکواس کرے، اس طریقے سے روزہ رکھے، اللہ اس کو دنیا میں بھی بہتر کرے گا، آخرت میں بہتر کرے گا۔ وصلی اللہ علی النبی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔